زبان سے کہا اور جتنا کانوں سے سنا، شاید اتنا ہم نے دیگر ائمہ کا نام اپنی زبان سے، لیکن پھر بھی جتنا امیر المومنین کو جاننا چاہیے، پہچاننا تو دور ہے، اتنا ہم نے نہیں جانا۔ جانیں گے اس وقت جب پڑھیں گے، جب مطالعہ کریں گے۔ یہ چیز ہمارے یہاں ہمارے درمیان کم ہے کہ ہم اسلامی متون، اسلامی کتابوں کا جو ہے وہ باقاعدہ مطالعہ کریں، نظم کے ساتھ، پلان کے ساتھ۔ جنہوں نے مطالعہ کیا ہے انہوں نے اپنے نظریات بیان کیے۔ آج اس عالی مقام امام کی شہادت کی مجلس ہے جس کا نام لینا عبادت، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کی محبت فرض، جس کی اطاعت نجات۔ اس امام کی شہادت کی یہ مجلس ہے۔ روایتوں کے بقول، روایتوں کے ضمن میں نبی کریم نے فرمایا کہ اے علی، سارے دنیا کے لوگ بیٹھ کر آپ کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو لکھنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کی کوشش کریں، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے فضائلوں میں سے ایک فضیلت، اس روایت کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں ڈھالا، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ نبی کی روایت ہے۔ کچھ اہل سنت اور کچھ کرسچین اسکالرز کے کچھ جملے ہیں، یہ جملے انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں۔ دیکھیں کہ غیروں نے امام کو پڑھ کے کیا نظریہ دیا ہے، غیروں نے، اور یہ ہمارے لیے غیرت جگانے کا مرحلہ ہے۔ ایک اہل سنت کے عالم گزرے ہیں ابن ابی الحدید، مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے ابن ابی الحدید۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ علی وہ سورج ہے جس کو ہتھیلی سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ دنیا نے بہت کوششیں کی مولا کے نام کو چھپانے کی، کہا ان کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کو ہتھیلی سے چھپا رہے ہیں۔ اگر تم سورج کو ہتھیلی سے چھپانے میں کامیاب ہو جاؤ تب جا کر علی کے فضائل کو چھپانے میں کامیاب ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسیح، ایک اہل سنت کے عالم۔ ایک اور عالم اہل سنت کے مسیحی عالم ہیں، جارج جوردان نام ہے ان کا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امیر المومنین کے بارے میں، العلی صوت العدالت الانسانیہ۔ ٹھیک، یہ ایک مسیحی اسکالر نے امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی، علی عدالت انسانی کی آواز کا نام ہے، صوت عدالت انسانیہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھنے کے بعد اپنا نظریہ کہتے ہیں، علی کو پڑھ کر میں پھنس گیا۔ علی کے بارے میں پڑھ کر میں پھنس گیا۔ کیا پھنس گیا؟ کہ میں کرسچن ہوں۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے مولانا امیر المومنین کی تاریخ جب میں نے پڑھی، اب میں پھنس گیا آ کر ایک مقام پر جہاں آگے جاؤں تو بھی مسئلہ ہے، پیچھے آؤں تو بھی
مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا دین نہیں مانتا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا دین نہیں مانتا. اگر میں کہوں کہ عیسیٰ علی سے افضل ہے تو میرا دل نہیں مانتا. علی کی آواز سن کر نبی منبر پر رونے لگے. امیر المومنین نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں نے سوال کیا ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں. کہا علی، آپ کی آواز سن کر مجھے 18 رمضان 19 رمضان کی صبح یاد آئی. علی یہ تیرا سر ہوگا، ظالم کی تلوار ہوگی، تیری ریش مبارک ہوگی جو خون سے خضاب ہو جائے گی. اب نبی نے علی کے مسائل پڑھنے شروع کیے. میرے مولا سن رہے تھے، لوگ رو رہے تھے. میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ نے صرف سر پر ضربت لگنے کو سوچ کر اتنے آنسو بہائے، فاطمہ کے بچوں پر کیا؟ السلام علیکہ یا اول المظلوم. امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیوں امیر المومنین کو اول مظلوم کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو، اس کی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے. کہ مولا کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ زینب کی بے ردائی حسین کی شہادت کے بعد ہوئی، لیکن فاطمہ کی توہین علی کی آنکھوں کے سامنے. اللہ اکبر. یہ رات جس رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں مولا کا ذکر کر رہے ہیں، خدا ان آنسوؤں کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان اور شب قدر میں اپنی رحمتیں ان آنسوؤں پر برسائے. جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، خدا ہمیں سچا شیعہ ہونے کی علی ابن ابی طالب کی توفیق عطا فرمائے. ایسی ہی رات تھی، امام اپنی آخری بیٹی کے گھر پہنچے. کہا کہ اے بیٹی ام کلثوم، آج میں تیرا مہمان ہوں. بابا خوش آمدید. بابا افطار کے لیے میں انتظام کر دوں گی. بیٹی ہاں. مولا نماز سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی کے گھر آئے. بیٹی نے بابا کے استقبال میں دسترخوان بچھایا. جیسے ہی امام کی نگاہ دسترخوان پر پڑی، جس میں تاریخ نے لکھا ہے 3 چیزیں رکھی ہوئی تھی: ایک جو کی روٹی، ایک پیالے میں دودھ اور کچھ نمک، جو افطار مولا امیر المومنین کا تھا. امیر المومنین نے افطار کے اس دسترخوان پر نگاہ ڈالی، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا. کہا بیٹی ام کلثوم، تیرے بابا کو کبھی تو نے دیکھا کہ ایک ساتھ 2 چیزیں دسترخوان پر؟ کہا بابا آپ روزے سے ہیں، میں نمک اٹھا لوں گی. کہا اے ام کلثوم، نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ میں اپنے مالک سے ملنے والی. بیٹی کے گھر میں ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہے، خدا جنہیں جو مسجد کوفہ کی زیارت کر چکے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے. جو نہیں گئے ہیں، آج کی اس مجلس میں شب قدر میں ہماری تقدیر میں مولا زیارت کربلا لکھ دے، اور ہم سب انشاءاللہ کربلا میں مولا امام حسین کے زیارت کے لیے جائیں، عراق کے اتباعت عالیات کی زیارت کے لیے جائیں. مسجد کوفہ کے دیوار سے لگ کر آج بھی جو مومنین زیارت کو جاتے ہیں، امیر المومنین کا گھر مسجد کوفہ کی دیوار سے دیوار لگا ہوا ہے. اب اندر چلے جائیں تو آپ کو بتایا جائے گا یہ ام کلثوم کا کمرہ، یہ زینب کبریٰ کا کمرہ، یہ حسن مجتبیٰ کا کمرہ، یہ حسین ابن علی کا کمرہ. جو اس کمرے میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین ایک بیٹی کے گھر میں افطار کو چلے جاتے تو وہ 3 گلی پار تھا، وہ بیٹی کا گھر 5 گلی پار تھا. نہیں، بلکہ ایک ہی 4 دیواری کے اندر علی کا سارا گھرانہ زندگی کر رہا تھا. آج حسن کے مہمان، آج حسین کے، آج زینب کے، آج ام کلثوم کے مہمان. جب مولا صحن میں آتے تو چاروں بچوں کا صحن وہی تھا، سارے بچوں کا صحن الگ نہیں تھا. امیر المومنین جب ام کلثوم کے گھر گئے ہیں افطار کے لیے، کہا کہ بیٹی اب میں افطار کے بعد تھوڑا آرام کر رہا ہوں، جب صبح کی اذان کی آواز ہو تو اپنے بابا کو جگا دینا. کہا بابا ٹھیک ہے. امیر المومنین کمرے میں گئے، جناب ام کلثوم کے کچھ دیر کے بعد باہر آ گئے.
آنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور بار بار اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے، پھر اندر بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اپنے ریش مبارک پر ہاتھ رکھ کر افسوس کر کے اندر چلے جاتے ہیں. بابا کیا مسئلہ ہے؟ کب بیٹی ام کلثوم آج کی صبح ہوگی تو یہ ریش میری اپنے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی. بابا کیا یہ ابھی نزدیک ہے؟ کہاں بیٹی صبر کرنا. اللہ اکبر. صبح کا وقت آیا اذان کا، امیر المومنین پہنچے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ جب امام گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے، بدخوں نے آ کر امام کے پیروں پر کے بوسے دینے شروع کیا، ابا پکڑ لی، تھام لی. مولانا اب جو بھی ان کی زبان تھی وہ کہہ رہے تھے. جناب ام کلثوم سے امام امیر المومنین نے فرمایا، بیٹی ام کلثوم یہ بے زبان ہیں، اگر یہ دانا پینا دینے کی ان کے اندر تمہارے پاس فرصت ہے تو ان کو گھر میں رکھو، ورنہ انہیں آزاد کر دو تاکہ یہ خود اپنا دانا ڈھونڈ لیں گے. کہا بابا یہ بطخ اس طرح سے ابھی تک کبھی آپ سے ہم نے دیکھا نہیں، کیسے کیوں گھر میں رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن آج کیوں آپ کی آواز تھام رہے. جناب ام کلثوم سے امام امیر المومنین نے فرمایا، بیٹی ام کلثوم یہ بے زبان ہیں، اگر یہ دانا پینا دینے کی ان کے اندر تمہارے پاس فرصت ہے تو ان کو گھر میں رکھو، ورنہ انہیں آزاد کر دو تاکہ یہ خود اپنا دانا ڈھونڈ لیں گے. کہا بابا یہ بطخ اس طرح سے ابھی تک کبھی آپ سے ہم نے دیکھا نہیں، کیسے کیوں گھر میں رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن آج کیوں آپ کی آواز تھام رہے ہیں. اے ام کلثوم یہ کیا کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں. بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ مولا اب ہمارا مرثیہ ہے، اب کچھ دیر میں آپ کی بیٹی مولا ابھی ہم رو رہے ہیں، ابھی کچھ دیر میں آپ کی بیٹیاں آوازیں گریہ بلند ہو جائے گی. اجرکم علی اللہ. بس آخری دو فقرات اور آپ کی زحمت تمام. امیر المومنین مسجد کو پہنچے، ظالم کو بیدار کیا، اذان کہی، مصلی عبادت پر پہنچے. ظالم نے جو حملہ کیا، جو لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ مولا سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، ادھر ظالم کی تلوار آگے آ رہی تھی. جب سر پہ ضربت لگی امام کی تو امام اپنے منہ کے بل زمین پر، علی جیسا شجاع چہرے کی طرف سے منہ کے بل زمین پر گر گئے. علماء نے امیر المومنین کی تاریخ کو پڑھ کر ایک ایسا گوشہ نکالا، ہر علی کے چاہنے والے کا کلیجہ پھٹ جائے گا. پوری علی کی زندگی میں علی 2 مرتبہ منہ کے بل زمین پر گرے ہیں. پوچھا گیا کب؟ کہا ایک صبح 19 جب سر پہ ضربت لگی تو ضربت کی وجہ سے علی منہ کے بل زمین پر گر گئے. دوسرا وہ موقع تھا جب میرا مولا مسجد میں تھا، حسن و حسین آ کر کہنے لگے بابا اماں اس دنیا قبر شہادت فاطمہ زہرا. جیسے ہی میرے مولا منہ کے بل زمین پر علی گر گئے کا فاطمہ اب کے بعد میں کس سے اپنا درد یہی وجہ ہے کہ بعد فاطمہ جب بھی میرے مولا کا دل بھر جاتا علی تنہا جنگل میں چلے گئے. امام کے سر پہ ضربت لگی. امام نے اپنے بڑے فرزند کو اشارہ کیا، بیٹا حسن نماز ختم کرو، نماز ختم کرواؤ. نماز ختم ہوئی، بابا تڑپ رہا ہے. جیسے ہی امام کی نماز ختم ہوئی اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا. ضربت کی وجہ سے میرے مولا کی آنکھیں بند تھی، امام آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. شجاع بابا، اشجاع بابا کی یہ حالت دیکھ کر حسن مولا کا دل تڑپ گیا. امام رونے لگے، سر باپ کا زانو پر ہے. امام کی آنکھوں کے آنسو علی کے چہرے پر گرے تو علی نے آنکھ کھول دی. کہا حسن بیٹا رونا نہیں، ابھی بابا زندہ. حسین بیٹا رونا